شربت پیو، جوس پیو، لیکن یہ بیڑی سگریٹ پینے میں کون سا یہ رکھا ہے؟ تو کھانے کی چیزیں نہیں معلوم، پینے کی چیزیں نہیں معلوم. کھانا ہے تو گھاس بھی کھانا شروع کر دیے. گٹکا گھاس ہی ہے، سکھا کے توڑ کے دے رہے ہیں تو سمجھ رہے الگ نام دے دیے اس کو. گھاس بھی کھانا شروع کر دیے، بیڑی پینا شروع کر دیے، سگریٹ پینا شروع کر دیے، جو انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے. اسی واسطے ہندوستان کے علماء نے تو یہ بیڑی سگریٹ گٹکا کھانے کو تو مکروہ لکھا ہے، لیکن عرب کے علماء نے اسے ناجائز اور حرام لکھا ہے. علماء عرب نے بیڑی سگریٹ پینے کو ناجائز اور حرام لکھا ہے. اور مولانا مکی رحمت اللہ علیہ جو شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے سگریٹ نوشی پر. انہوں نے بھی یہی لکھا کہ سگریٹ پینا، بیڑی پینا حرام ہے، ناجائز ہے. دیگر علماء نے مکروہ لکھا ہے. یہ آہستہ آہستہ مرنے کی تیاری ہے. ایک ساتھ مرنا تھوڑا آدمی کو مشکل ہوتا ہے، جیسے ایک ساتھ 70,000 روپے گاڑی کا پیسہ بننا مشکل ہوتا ہے تو کیش لانا بھاری پڑتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ قسطوں میں لیتا ہے. ویسے ایک ساتھ مرنا بھاری ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آدمی قسطوں میں مرتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے مروں گا، تو اس کے لیے کیا کرو؟ روزانہ بیڑی سگریٹ پینا شروع کرو، گٹکا کھانا شروع کرو، تمباکو کھانا شروع کرو، اور یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں جو بھی، یہ سارے پینا شروع کرو. آہستہ آہستہ مرنے کی تیاری ہو جائے گی. کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آرام سے مر جاؤ گی. تو جو چیزیں صحت کو نقصان دینے والی ہیں، نہ اسے کھانے کی اجازت ہے، نہ اسے پینے کی اجازت ہے. اور ہر انسان جانتا ہے. بلکہ انسان سے تو ہٹ کے جانوروں میں دیکھ لو، جانوروں کی اتنی عقل ہے کہ کون سی چیز ان کے کھانے کی نہیں وہ ہرگز نہیں کھاتے ہیں. جو چیز ان کے کھانے کی نہیں ہے وہ ہرگز نہیں کھاتے ہیں. شیر کے سامنے تم گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا. شیر کے سامنے تم بریانی رکھو کبھی نہیں کھائے گا. اس کی غذا گوشت ہے، خون ہے، وہی وہ استعمال کرے گا، دوسری چیزیں استعمال نہیں کرے گا. بلی کے سامنے تم دودھ رکھو کھائے گی. بلی کے سامنے تم جوس رکھو لے جا کے، آپل کا جوس رکھو، انگور کا جوس رکھو، وہ ہرگز نہیں پیے گی. اس کی غذا، جانور کی غذا جانور کو معلوم ہے، لیکن تعجب ہے انسان پر، اس کی غذا ایسا نہیں معلوم ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. کسی نے بھی ایڈ دے دیا، کسی نے بھی اس میں ایڈورٹائز میں لا دیا فلاں چیز کھانا، فلاں چیز پینا، بس اس کی نقالی میں کھا رہے، اس کی نقالی میں پی رہے ہیں. کیا فائدہ کیا نقصان خود کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے راز بیان فرمائے کہ آدمی صحت کی قدر کرے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں جس میں لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے صحت اور دوسرا وقت اور فرصت.